نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے اور سننے اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سینے پر نازل ہونے والی کتاب، اس امت کی ہدایت کے لیے آنے والی کتاب قرآن پاک کے مضامین، اس کی تعلیمات، اس کے کلمات سے متعلق پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوں گے، پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوں گے، اور ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں کچھ کمپٹیشن ہوتا ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کڈز مدی چینل کے اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے کرتے ہیں. تو آج بھی بچوں ایک ایکٹیویٹی ہوگی، اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، نیت کیجئے انشاءاللہ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کو ہم اپنا معمول بنائیں گے. بچوں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کوشش کر کے روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک ہم پڑھا کریں گے. اللہ پاک ہمیں اس نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پہلا سیگمنٹ بچوں کیا ہوگا؟ اس میں ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سنیں گے. ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب موجود ہوں گے، وہ ہمیں سنائیں گے. ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں لیں گے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے. علم تجوید کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا، وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے کلمات کو درست انداز میں پڑھنے کے اصول سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ باتیں جن کو امپلیمنٹ کر کے ہم تلاوت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو علم تجوید کہتے ہیں. بہت سارے اصول ہوتے ہیں، ساری باتیں تو ذکر نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ ہم اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. تو بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہوگا تجوید کلاس، کیونکہ یہاں پہ لرننگ ہوگی، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ تجوید کلاس. جی تو مل کے بتائیں گے کڈز مدی چل کے ناظرین کو کہ ہمارا سیگمنٹ کیا ہے. جی تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ، پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کڈز مدی چینل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں. قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد تاہم اتاری. محمد تاہم اتاری. ماشاءاللہ. تاہم بھائی، آج کے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورۃ النبا. سورۃ النبا کی تو بہت ساری آیات ہیں، اب چند آیات پڑھیں گے. 27 جی 27. اچھا، چند آیات پڑھیں گے. مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں گے آپ؟ ہیں؟ جی. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سورہ نبا کون سے پارے میں ہے؟ سورۃ النبا 30ویں پارے میں. ماشاءاللہ، 30ویں یعنی کہ آخری پارے میں، اور 30ویں پارے کی اما پارہ کی ابتدا ہی اسی سورت سے ہوتی ہے. پتہ نا آپ لوگوں جو حافظ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ سورت مکی ہے. یہ سورت مکی ہے. ماشاءاللہ. تو ہم سورہ نبا کی چند آیات سے اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم كانوا لا يرجون حسابا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سورہ نبا کی چند آیات سے بچوں سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جی. اب تجوید کلاس اس سیگمنٹ میں وقت ہوا ہے تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا. بہت سارے قواعد آپ مدنی قاعدے میں پڑھتے ہیں. علم تجوید کی جو الگ سے کتابیں ہوتی ہیں بچوں کورسز کروائے جاتے ہیں اس میں بھی ہم بہت ساری ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. آج میں بڑی آسان سی بات آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی ہو لیکن دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بات ہمیں ذہن نشین ہو جائے گی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین سورہ نبا کی چند آیات آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھیں ہر آیت کے اختتام پر آپ کو ایک دائرہ نظر آ رہا ہے. دائرہ نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو؟ اور یہ صرف سورہ نبا نہیں بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت میں ہر آیت کے اختتام پر آپ کو یہ دائرہ نظر آئے گا. اچھا اس دائرے کے اندر بھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے نمبرنگ. ٹھیک ہے یہ نمبرنگ ہے. ٹھیک ہے یہ اردو کے اعداد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے 27 28 29 اور 30. ٹھیک ہے تو اب یہ دائرہ کس چیز کی علامت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے گول دائرہ. اس کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے گول دائرہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ گول دائرہ کیوں آتا ہے؟ یہ کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے؟ اشارہ کس طرف کرتا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین یہ گول دائرہ یہ ہے وقف تام کی علامت. کس کی علامت؟ وقف تام. یعنی یہ گول دائرہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں وقف کریں. ٹھیک ہے یہاں وقف کریں. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے رکنا بہتر ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ایک آیت مکمل ہو چکی ہے. دیکھیں قرآن مجید سورتوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ہیں اور ہر صورت میں کیا ہوتی ہیں؟ آیتیں ہوتی ہیں. ہر آیت میں بہت سارے کلمات ہوتے ہیں اور بہت سارے کلمات میں بہت سارے حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو اب یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے نا بچوں یہ بتاتا ہے کہ یہ وقف تام ہے یہاں رکنا بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کیا بتاتا ہے دائرہ کہ یہاں پر ایک آیت مکمل ہو چکی ہے. ایک آیت مکمل ہو چکی تو جہاں بھی دائرہ آئے گا وہاں اگر آپ رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو آپ کا رکنا بالکل درست ہے. جی وقف تام کے اوپر تو لام لام یہ کس چیز کے اوپر اشارہ کرتا ہے؟ جی بیٹا یہ رموز اوقاف کہلاتے ہیں یعنی وقف کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جیسے لام ہے اس کا بھی ایک معنی ہے. ٹھیک ہے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں وقف کرنا ہے نہیں کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں تو ہے. اسی طرح آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے. عین تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہو چکا. اس صورت میں ایک رکوع مکمل ہو. یہ عین کیا بتاتا ہے کہ رکوع مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے توآ کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق کہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے لام جو ہے نا اگر یہ آیت کے درمیان میں آئے ٹھیک ہے آیت کے درمیان میں آئے تو وہاں رکنا نہیں ہوتا. یہ لام بتاتا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اس گول دائرے کے اوپر آ جائے لام ٹھیک ہے تو اب یہاں چونکہ آیت مکمل ہو چکی ہے لہٰذا یہاں رک بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ مدنی قاعدے میں آپ دیکھیں گے نا تو اختتام پر ایک پورا لیسن آتا ہے اس میں یہ تو لام یہ کن چیزوں کی علامتیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ کچھ ایپیسوڈ کے بعد ہم ان چیزوں کو بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بچوں سمجھ میں آ گیا گول دائرہ کس چیز کی علامت ہے؟ وقف تام کی اور آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں سمجھنے پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا اور اس میں بچوں ہم کیا کریں گے قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور آیتیں جو ہیں ان کے فضائل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے صحابہ کرام نے روایتیں کی ہیں. تو اس سیگمنٹ میں ہم ان روایتوں کو شامل کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کڈز مدنی چل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہیں وہ ان حدیثوں کو سنیں ان فضائل کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے ان برکات کو ان ثواب کے ذرائع کو حاصل کرنے کے لیے ان صورتوں اور آیتوں کی وہ کیا کریں بچوں تلاوت کریں. ٹھیک ہے
تو آج بھی ہم کچھ سنیں گے تو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ جو عمل بیان کیا جائے گا، جو فضیلت بیان کی جائے گی، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے سورت اور آیات کے فضائل، ٹھیک ہے؟ تو مل کے بتائیں گے۔ ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو دوسرا سیگمنٹ ہے اور نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی فضیلت جانیں گے، اور وہ آیت ایسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ کوئی بتائے گا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی، ٹھیک ہے؟ بڑی فضیلت والی ہے یہ، اور قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ہے، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ جی، حدیث پاک میں اس کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی فضیلت سے متعلق ایک سچا واقعہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کھجور کا ایک گودام تھا، کھجور کا ایک گودام تھا، ساری کھجوریں موجود تھی وہاں پر۔ ایک جن وہاں آتا اور اس میں سے کھجوریں چوری کر کے لے جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کی عادت تھی، وہ آتا تھا چوری کر کے چلا جاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مرتبہ جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے چل، یعنی یہ تو نے کام کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے چل۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے آئندہ نہ آنے کی قسم لے لی۔ جب وہ دوسری مرتبہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے پھر نہ آنے کا وعدہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ اس کو مہلت دی۔ پھر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو کچھ ہوا تھا وہ عرض کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو عرض کیا انہوں نے کہ 2 دفعہ ایسا معاملہ ہو چکا ہے، وہ آیا چوری کرنے کے لیے، اس کو پکڑا اور اس کو پھر آئندہ نہ آنے کے وعدے پر چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ کا عادی ہے، دوبارہ آئے گا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، مستقبل کی خبر بھی، فیوچر کی خبر بھی آپ علیہ السلام کو معلوم ہوتی ہے اللہ کے بتانے سے، اللہ کے بتانے سے۔ جی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، فرمایا کہ وہ جھوٹ کا عادی ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اس جن نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، شیطان یا کوئی بھی بلا تمہارے قریب نہ آئے گی۔ یہ فرماتے ہیں صبح کے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا، یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر ہے تو بتاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اس کی بتائی ہوئی بات عرض کی، یعنی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ وظیفہ، یہ عمل بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو کیا ہوگا، شیطان اور کوئی بھی بلا تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے، یعنی اگرچہ وہ شیطان خود تو جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ والی بات سچی کی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے بچوں کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ پاک اس آیت کی برکت سے بندے کو شیطان کے شر سے اور بلاؤں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنے حفاظت کے دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ اس کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم کیا پڑھیں، آیت الکرسی کم از کم ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں گے اور اپنے اوپر دم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ اور جن بچوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ ہم اس کو یاد کر لیں اور اس کی برکتیں پائیں، آمین۔ بچوں اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں آج کچھ ایکٹیویٹی ہوگی سوالات و جوابات کی صورت میں۔ میری طرف سے کوسچنز ہوں گے، آپ کی طرف سے آنسرز ہوں گے، 2 بچے موجود ہوں گے اور ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک مقابلہ ہوگا، دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون دوسرے بھائی کو آگے
بڑھا دیتا ہے۔ دائیں بائیں ماشاءاللہ 4 بچے موجود ہیں تو بچوں کی سلیکشن ہوگی، لیکن پہلے ہم بتائیں گے کہ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ سوال بتایا جائے گا، جواب ڈھونڈنا ہوگا، کہاں سے ڈھونڈنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈے۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاء اللہ، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب کون ڈھونڈے گا؟ اس کے لیے ہم بچوں کو ڈھونڈیں گے۔ دائیں جانب میرے سیدھی جانب 4 بچے موجود ہیں، 1 2 3 4، کون آنا چاہے گا؟ سوالات ہوں گے، کسی سے پوچھے بغیر جوابات تلاش کرنے پڑیں گے آپ کو۔ کون آئے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں جو آنا چاہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلے نمبر پر موجود ہیں مسکرا رہے ہیں، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد ایان۔ محمد ایان بھائی، مقابلے کا حصہ بنیں گے آپ؟ جی، کیا کرنے کے لیے؟ جیتنے کے لیے یا سامنے والے کو آگے بڑھانے کے لیے؟ جیتنے کے لیے۔ جیتنے کے لیے تو آئیں گے ماشاءاللہ۔ بورڈ کی طرف آپ آئیں گے، مائک رکھ دیں گے جی۔ بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر بھی 4 بچے موجود ہیں، 1 2 3 4، کون آنا چاہے گا؟ یہاں سے جو پہلے نمبر پر موجود ہیں، نام بتائیں گے؟ عبدالسبحان۔ عبدالسبحان بھائی، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جیتنا چاہ رہا ہوں۔ ان سے، ایان بھائی سے؟ جی دیکھ لیں وہ چھوٹے ہیں وہ تو، پھر بھی جی۔ چلے آ جائے۔ پھر بورڈ کی طرف آئیں گے بچوں۔ اب ہوگا یہ کہ میں آپ لوگوں سے دونوں سے 6 سوالات کروں گا، سوالات سیم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک جیسے سوال ہوں گے، جواب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے ایک جیسا جواب ہو تاکہ آپ دونوں جیت جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے ریڈ کلر کی ایک باسکٹ موجود ہے، دونوں کے سامنے 2 ٹوکریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ان میں کچھ پیپرز آ رہے ہیں آپ کو کلرفل نظر، کچھ کلرفل پیپرز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے سوالات کے جوابات۔ میں سوالات اپنی ترتیب سے کروں گا، آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے اپنی ترتیب سے۔ پہلا سوال ہے تو آپ نے خاموشی سے پرچی ڈھونڈنی ہے، جو جواب آپ کو مل جائے بورڈ کے اوپر نمبر 1 پر آپ کیا کریں گے؟ اس پیپر کو پن کر دیں گے۔ دوسرے کے بورڈ کو نہیں دیکھنا، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اپنے ذہن کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب 6 سوالات کے جوابات مکمل ہو جائیں گے تو ہم چیک کریں گے کہ کون آگے بڑھا اور کس نے دوسرے بھائی کو آگے بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کریں مقابلہ۔ جی۔ چیٹنگ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے، پوچھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، آپ لوگوں نے بھی منہ سے کچھ کہنا نہیں ہے جی۔ تو پیارے بچوں، آپ دونوں سے سوال ہے، عبدالسبحان اور ایان دونوں سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے شاید ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ جو لاسٹ پارہ ہے قرآن مجید کا 30واں پارہ، اس کا نام کیا ہے؟ ہر پارے کا اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، جواب دونوں طرف سے آیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ اس چیز کو بھی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکے ہیں، آپ نے سنا ہے نا؟ ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سوال کے سوال، جواب کے جواب اور معلومات کی معلومات جی۔ تیسرا سوال، قرآن پاک میں پیلی گائے کا ذکر کون سی سورت میں آیا ہے؟ پیلی گائے، پیلی کا لفظ جو ہے یہ تو عربی نہیں ہے، لیکن وہ جو جس گائے کا ذکر ہوا ہے وہ پیلی ہے، ٹھیک ہے؟ تفسیروں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پیلی گائے کا ذکر قرآن مجید کی کون سی سورت میں ہے؟ اس سورت کا نام بتانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے، وہ کون سی سورت ہے جسے رات میں پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں؟ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے کہ رات میں ہم نے پڑھ لیا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے؟ اس سورت کا نام بتائیں گے جی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ سورہ رحمان میں بار بار ریپیٹ ہونے والی آیت کون سی ہے؟ سورہ رحمان بڑی پیاری سورت ہے اور اس میں ایک آیت بچوں ایسی ہے جو بار بار کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ مختلف مقامات پر، گھروں پر بھی بعض اوقات وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فریم کی صورت میں، بڑی پیاری آیت ہے ماشاءاللہ۔ دونوں طرف سے جواب آیا۔ لاسٹ کوسچن، آخری سوال یہ ہے کہ سورہ ناس میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید کی جو سب سے آخری ترتیب کے اعتبار سے سورت ہے سورہ ناس۔ اگر ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھ کر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں کتنی آیتیں ہیں۔ سورہ ناس کی آیتوں کی تعداد بتانی ہے۔
جی ماشاء اللہ، دونوں طرف سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. بڑھیں گے عبدالسبحان بھائی کی طرف. کیسے ہیں عبدالسبحان بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے جواب درست ہونے چاہیے؟ ہوں گے. ہوں گے. چلیں انہوں نے احتیاط والا جملہ کہا ہے، چیک کر لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا عما، ٹھیک ہے. 30ویں پارے کا آخری پارے کا نام کیا ہے؟ عما. ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا آیت الکرسی. ان کا جواب تیسرے سوال کا جواب تھا سورہ بقرہ میں. ان کا یہ جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہے ماشاءاللہ. چوتھے سوال کا جواب تھا سورہ دخان. یہ جواب بھی. پانچویں سوال کا جواب تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان کا یہ جواب بھی. اور چھٹے سوال کا جواب تھا 6. ان کا یہ جواب بھی. کوئی غلطی نہیں ہوئی اور ہمارے عبدالسبحان بھائی آگے بڑھ چکے ہیں. اب دوسری جانب دیکھیں گے. ایان بھائی مسکرا رہے ہیں آپ، کیا کیا آپ نے؟ جواب دیے جی صحیح ہونے چاہیے. جی. دیکھ لیتے ہیں، ابھی تو آپ نے جواب سن لیے. چلیں، پہلے سوال کا جواب تھا عما. ان کا یہ جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب تھا آیت الکرسی. یہ جواب بھی. تیسرے سوال کا جواب تھا سورہ بقرہ میں. ان کا یہ جواب بھی. ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی. چوتھے سوال کا جواب تھا سورہ دخان. آپ نے لکھا سورہ یاسین. یہ جواب درست، مسٹیک ہو گئی آپ سے. پانچویں سوال کا جواب یہی آیت مبارکہ تھی. ان کا یہ جواب بھی. اور چھٹے سوال کا جواب تھا 6. آپ نے لکھا 10. یہاں بھی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے. تو اس طرح آپ کے 2 سوالوں کے جواب درست نہیں ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں، اس کمپٹیشن میں ونر کون ہوئے؟ عبدالسبحان بھائی، یعنی کہ ٹیم بی. اللہ پاک دونوں کو برکت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کے ساتھ یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا